جس نوعیت کے وہ مقدمات ہیں اس میں تو ان کی گرفتاری ہونی ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اتنے لوگ اکٹھے کر لینا، پھر بھی بہرحال ان کا جس کو کہتے ہیں نا پریسٹیج جو ہے وہ بچ گئی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے ہیں تو بہت بری طرح سے ہارے گی پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ میں آپ کو بالکل، تو چاروں کیس کی نوعیت جو ہے وہ کافی سنگین ہے۔ تو یہ کہنا، بتائیے کون سے مسلم لیگ کے لیڈر نے سٹنگ آرمی چیف کو غدار، میر جعفر اور میر صادق کہا ہے؟ مہنگائی اتنی ہی شدید تھی جس کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت گئی۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ دیکھیں، ہم ایک غلطی کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا آنا اسی طرح کا تھا جس طرح نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مریم نواز ابھی تھوڑے سے چند ہفتے پہلے جو ہے وہ علاج کے لیے باہر گئی تھی اور وہاں سے واپس آئی ہیں، اور میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ اکٹھے کر لینا، پھر بھی بہرحال ان کا جس کو کہتے ہیں نا پریسٹیج جو ہے وہ بچ گئی ہے، کیونکہ مجھے نہیں توقع تھی کہ اتنے لوگ بھی جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر جمع ہو جائیں گے۔ تو آغاز ہے ابھی، تو اب انہوں نے چونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے، انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر جا کے ورکر سے خطاب کریں گی۔ تو جب وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی پھر ہمیں کراؤڈ کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ کتنی پذیرائی ان کو حاصل ہے ورکر میں اور ان کی پارٹی کتنی ایکٹیو ہے۔ تو جہاں تک ان کے آج ریسیپشن کا تعلق ہے، میرے خیال سے وہ گریسفلی ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیے، اس دو طریقے سے فرق پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب پچھلے کئی مہینوں سے جو نیشنل ٹیلی ویژن کے سینٹرز ہیں ان کی سکرینوں پر چھائے ہوئے ہیں، وہ چاہے خطاب کر رہے ہوں، چاہے وہ جرنلسٹوں سے مل رہے ہوں، چاہے وہ پارٹی ورکر سے مل رہے ہوں، ہر وقت ان کا کچھ نہ کچھ ٹی وی سکرینز کے اوپر چلتا رہتا تھا۔ میرے خیال سے ایک تو وہ اس میں مریم نواز اپنا حصہ ڈالیں گی اور ڈالنا بھی چاہیے، تو تھوڑی سی ان کی بھی پروموشن اور پبلسٹی جو ہے وہ ٹی وی سکرینز کے ذریعے ہوگی، ان کا پیغام بھی ان کے پارٹی ورکرز تک پہنچے گا۔ تو پہلا فرق تو یہ پڑا ہے کہ عمران خان صاحب کا اب ٹی وی کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ بالکل آزادانہ جو دل میں آ رہا تھا کہہ رہے تھے خان صاحب، اور ان کو کاؤنٹر کرنے والی کوئی افیکٹو آواز نہیں تھی۔ اب مریم چونکہ آ گئی ہیں تو آپ نے دیکھا جو انہوں نے خطاب مختصراً کیا ہے اس میں بھی انہوں نے بہت وزڈم کی باتیں کی ہیں، کافی چیزیں ان کی ٹھیک تھیں۔ تو خان صاحب کو دوسرا فرق یہ پڑے گا کہ اب ان کو وہ جو بھی بات کریں گے، وہ جو بھی چیلنج پھینکیں گے، اس کا جواب دینے والی ایک افیکٹو آواز جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرتی ہیں، کیسے وہ رسائی حاصل کرتی ہیں اپنے ورکرز تک، کیسے وہ جا کے ان کو خطاب کر کے پھر ایک دفعہ اتنا ری ایکٹیویٹ کر لیتی ہیں جو کہ وقت کا تقاضا ہے، جو کہ ان کی پارٹی کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اگر تو مسلم لیگ الیکشن جیتنا چاہتی ہے، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو پروونشل اسمبلیز کے، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو نیشنل اسمبلی کے، یا جنرل الیکشنز ہوں، اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے ہیں تو بہت بری طرح سے ہارے گی پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ٹو کاؤنٹر عمران خان، جس کے ساتھ لوگ ہیں، ٹو کاؤنٹر عمران خان جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل قوت ہے، اس سے زیادہ بڑے قد کاٹ کا آدمی اگر آئے گا مسلم لیگ میں، اور پی ڈی ایم میں بھی ان کے واپس آنے سے جان پڑے گی، تبھی مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے ہیں اور جو بھی مصلحت ہو، جو بھی جواز ہو اس کا نہ آنے کا، اس سے ان کی پارٹی کو اور پی ڈی ایم کو ایک اتحادی جماعت کے طور پر بھی نقصان پہنچے گا۔ دیکھیے، سیکورٹی واپس لینے کے حوالے سے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سیکورٹی واپس ہوئی ہے بنیادی طور پر بنی گالا کی، جہاں عمران خان صاحب اب نہیں رہتے۔ دیواروں کی سیکورٹی کے اوپر تو فورسز ڈپلوائے نہیں کی جا سکتی۔ وہ پنجاب میں رہ رہے ہیں اور پنجاب میں ان کو اچھی خاصی سیکورٹی حاصل ہے۔ تو پہلا خط تو انٹیریئر منسٹری نے لکھا ہے کے پی کے گورنمنٹ کو کہ آپ جو ایف سی کی فورس آپ نے بھیجی ہوئی ہے اس کو واپس بلا لیں، یہاں سے بھی اور لاہور سے بھی۔ میرے خیال سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جو تھریٹ کی بات ہے، تو تھریٹ تو ہر پولیٹیکل لیڈر کو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ری ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں، تو کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تھریٹ ہے۔ تو اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر انٹیریئر منسٹری پر ہے، لیکن کسی کی زندگی کو رسک میں ڈالنا، جو چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی لیڈر ہو یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا کوئی سربراہ ہو، وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ریاست افورڈ کر سکتی ہے۔
تو اس لیے سیکورٹی مہیا کرنا تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن میں نے جس طرح آپ کو حوالہ دیا کہ جس طرح سے سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں تک ان کے خلاف مقدمات کا تعلق ہے اور جس نوعیت کے وہ مقدمات ہیں اس میں تو ان کی گرفتاری ہونی ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے نوشتہ دیوار پہ۔ کیسے اوائڈ ہوگا؟ اب تک اوائڈ ہوتی آئی ہے۔ پچھلے 8 مہینے میں اگر حکومت چاہتی تو ان مقدمات کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کر سکتی تھی، لیکن ایک تو عدالتوں نے ان کو پروٹیکشن دی ہے، ابھی تک یہ گرفتاری نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ گرفتاری نہیں ہوگی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن بات کا آغاز ہوا شہباز گل سے، پھر اعظم سواتی، پھر فواد چودھری، تو کوئی قیامت نہیں آئی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے اور یہ کارڈ پر ہے گرفتاری تو یہ ہو جائے گی۔ دیکھیے نااہل تو وہ پہلے ہی ہو چکے ہوئے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو شاخانہ کیس میں جو فیصلہ آیا ہے، پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی وہ صرف ایک ٹرم کے لیے نااہل ہے۔ ابھی ان کے خلاف 3 اور مقدمات بڑی عدالتوں میں پڑے ہیں، فارن فنڈنگ کا معاملہ پڑا ہے، تو شاخانے کا معاملہ پڑا ہے، وہ توہین عدالت کا قصہ پڑا ہے، ان کی بیٹی والا معاملہ آیا ہوا ہے۔ تو چاروں کیس کی نوعیت جو ہے وہ کافی سنگین ہے، تو یہ کہنا کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے ان کو گرفتار کرنے کا تو وہ ہو جائیں گے، عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں تو وہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ گو کی صورتحال جو ہے اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ حکومت فیصلہ نہیں کرتی کہ اب ہم نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ دیکھیے یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہم اس کا تجزیہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے اور کسی بھی جو میری گفتگو سن رہے ہیں کہ بتائیے کون سے مسلم لیگ کے لیڈر نے سٹنگ آرمی چیف کو غدار، میر جعفر اور میر صادق کہا ہے؟ یہ کہنا کہ آپ سیاسی مداخلت تک کر دیں، یہ کہنا کہ آپ نے فلاں کی مدد کی ہے الیکشن میں، وہ الزام تو ضرور ہے اور نہیں لگنے چاہیے، لیکن ان کی نوعیت اور یہ جو میں نے گالیاں آپ کو، اس سے بدتر گالی کسی فوجی کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ اس کو غدار کہیں، اگر آپ اس کو میر جعفر اور میر صادق کہیں، تو یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہ ایکویشن ڈرا کرنا بہت احمقانہ بات ہے۔ دیکھیے جو صورتحال آج ہمیں درپیش ہے یہ نہ تو 8 ہفتے کی بات ہے نہ یہ 8 مہینے کی بات ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے خراب ہونے والی معاشی صورتحال ہے۔ اگر آپ یا کوئی بھی مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ پچھلی حکومت جو تھی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی، اس میں غلط فیصلے نہیں ہوئے، اس میں قیمتیں نہیں بڑھیں، اس میں ڈالر کی قیمت نہیں بڑھی، اس میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی، تو یہ بالکل بے وقوفانہ بات ہے۔ مہنگائی اتنی ہی شدید تھی جس کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت گئی۔ ہاں یہ حکومت ناکام ہوئی قیمتوں کو قابو میں رکھنے پر، قیمتوں کو کم کرنے پر۔ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹرائی کیا گیا، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ جات کو کافی حد تک سیدھا کیا، ان کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو تصور کیا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، ان کے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے، بس اس نے گھمانی ہے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، یہ اس وقت یہ تاثر بھی غلط تھا اور اس کے اوپر اس طرح سے عمل بھی نہیں ہوا۔ ابھی بھی مریم نواز واپس آئی ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو موقع دیجئے کہ وہ اپنا ذہن، اپنی یعنی اسکل استعمال کر کے صورتحال کو قابو پانے کی کوشش کریں۔ ہم جیسا سن رہے ہیں کہ اگلے ہفتے آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے 9th سروے کے لیے، اگر ان سے بات بن جاتی ہے تو پھر فلو آف ڈالر پاکستان میں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ایز آف ٹوڈے صورتحال بہت خطرناک ہے۔ دیکھیے اس سارے کا دار و مدار جو ہے وہ مین پلیئرز پر ہے۔ مین پلیئرز میں ابھی پی ڈی ایم کا اتحاد ہے جو 13 جماعتیں ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہیں۔ اگر اس کی لیڈرشپ سنجیدگی سے چاہتی ہے کہ الیکشن ہوں، فیئر اور فری ہوں، تو پھر انہیں اس اسپرٹ کے ساتھ بڑھنا چاہیے۔ لیکن جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے انشور کریں آپ 2/3 میجورٹی، جس کا وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اس طرح 2/3 میجورٹی نہ پہلے کبھی طے ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ان کی مقبولیت کا گراف یقینی طور پر بہت اونچا تھا، لیکن آنے والے مہینوں تک اس کے قائم رہنے کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہاں 14 MNA ہیں ایک شہر میں پی ٹی آئی کے، اور لوکل باڈی کے الیکشن میں تیسری پوزیشن ہے ان کی۔ تو یہ پاپولیرٹی جو ہے نا، یہ جو پرسنالٹی کلٹ کی ہوتی ہے، جو فین فالوئنگ ہوتی ہے، یہ دیر پا نہیں ہوتی، زیادہ دیر نہیں رہتی۔